السلام علیکم۔ انسان کے دل میں دکھ سمندر جیسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیوں کو ناپنا بہت مشکل ہے۔ کوئی نہیں جانتا سمندر کی تہہ میں کیا جا چھپا ہے، اور یہ دنیا بہت نیاری ہے۔ اس میں بسنے والے بھی طرح طرح کے لوگ ہیں۔ کبھی انسانی لبادے میں شیطان چھپا ہوتا ہے تو کبھی گدائی کے ملبوس میں ولی مل جاتے ہیں۔ لیکن عورت اللہ کی بنائی ایسی مخلوق ہے جس کو اس کی سادگی مظلوم بنا دیتی ہے۔ میں بھی ایک ایسی سادہ دل لڑکی تھی، رشتوں کے جال میں جکڑی ہوئی، اور یہ رشتے مکڑی کی جالوں جیسے نرم مگر موت کے پنجوں جیسے بدنما تھے۔ لوگ مجھے اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی کہتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسی نرم دلی نے لوٹ لیا، کیونکہ رشتوں کا احترام کرتی تھی، ہر ایک کے رویے کو اخلاص کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس پر اشوب دور بھی یہی میرا جرم بن گیا۔ میں خالہ سیمہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی بیٹی فریہ سے بہت اچھی دوستی تھی، وہ بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کے بھائی اشر کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن وہ اس مقدس رشتے کے لائق نہ تھا۔ کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ جب اشر سے سامنا ہوتا ہے مجھ کو بدلی بدلی نگاہوں سے تکتا ہے۔ ایک روز موقع پا کر اس نے نازیبہ بات کہہ دی، مجھے دھچکا لگا۔ بس اس دن سے اس کو بھائی پکارنا ترک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اللہ کی رضا سے خالہ سیمہ وفات پا گئیں۔ فریہ کا برا حال تھا۔ ان دنوں خالو سعودی عربیہ میں تھے۔ فریہ نے اصرار کیا چند دن میرے پاس رہو، وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ امی بولی، یہ وقت اس پر کڑا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ میرے رہنے سے وہ کافی سنبھل گئی، ہر دم ماں کا تذکرہ کرتی۔ رات کو بھی میرے ساتھ سوتی کہ اکیلے سونے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ جس روز گھر آنے لگی آپ دیدہ ہو کر بولی، اے کاش تم ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی۔ یہ بات اشر نے سن لی، فوراً گویا ہوا، یہ ممکن ہے اگر تم ہبہ کو اپنی بھابھی بنا لو۔ مجھے اشر کی بات بری لگی، بے اختیار منہ سے نکل گیا، اشر زبان سنبھال کر بات کرو، میں تم کو اپنا بھائی سمجھتی اور تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ اس وقت تو چپ رہا، لیکن بات دل میں رکھ لی۔ خالو بر وقت نہ آ سکے، انہیں آنے میں دیر تھی۔ تبھی ایک روز اشر خود میری امی کے پاس آ کر رشتے کی بات کرنے لگا۔ امی اس کی جرت پر حیران ہو گئی، کیونکہ وہ ایک بدگماش لڑکا تھا، باپ کے خون پسینے کی کمائی پر عیاشی کرتا تھا۔ انہوں نے اشر کو ڈانٹ دیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، ایسی ہی آرزو ہے تو کچھ کام دھندا سیکھ لو، اور اتنی کیا جلدی پڑی ہے، اپنے ابا کو تو آ لینے دو، خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بننے آ چلے ہو۔ پھر مجھ سے بولی، لو دیکھو تو اسے، یہ منہ اور مسور کی دال، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ امی اس کے منہ پر تھپڑ لگائیں، میں اس نکھٹو سے کروں گی شادی؟ مجھے غصے پر قابو نہ رہا اور منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ اس وقت تو منہ مسور کر چلا گیا۔ ہفتے بعد دوبارہ آیا، امی جان سے معافی مانگنے لگا کہ آپ کے بیٹے جیسا ہوں، میری جسارت بری لگی تو معاف کر دیجئے، ماؤں کے دل بڑے ہوتے ہیں۔ بھانجے کو امی نے معاف کر دیا۔ بات سن بھی درگزر ہو گئی کہ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دراصل جو کام بزرگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں انہیں کو سوچتے ہیں، بھلا باپ کے ہوتے ہوئے خود رشتے طے کیے جاتے ہیں کیا؟ اب جب اشر ہمارے گھر آتا، میری جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس کے لبوں پر بڑی پرسرار سی مسکراہٹ ہوتی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کے زیر لب مسکراہٹ کے پیچھے مستقبل کے کتنے گھنونے ارادے پوشیدہ ہیں۔ فریہ ہمارے گھر آئی تو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مانگی کہ آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ تبھی ایسا کہہ دیا تھا، خدا را اس سے نفرت نہ کرنا۔ ابھی اس میں بچپنا ہے، اس لیے نادانی کر گیا۔ فریہ کے کہنے پر میں نے بھی اشر کی طرف سے دل صاف کر لیا۔ سوچا اشر اتنا بھی برا نہیں ہے، خالہ کا بیٹا ہے، رشتہ ہی تو چاہتا ہے، اور رشتے کی آرزو گناہ تو نہیں کہ خواہ مخواہ اس بیچارے سے کھچی کھچی پھروں۔ اس معاملے کو کافی دن بیت گئے، ہم سبھی اس بات کو بھول گئے اور پہلے جیسے ہو گئے۔ اشر آتا، امی پیار سے بٹھاتی۔ امی چائے کا پہلے سے زیادہ مہذب ہو گیا تھا۔ کئی بار وہ فریہ کے ساتھ آیا، ہم کو بازار جانا ہوتا تو اسے ساتھ لے جاتے۔ ایک دن امی گھر پر نہ تھی، اشر آ گیا، بولا، ہبہ فوراً تیار ہو جاؤ، میں تم کو لینے آیا ہوں، فریہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ آیا تو میں خالہ کو لینے تھا، وہ گھر پہ نہیں ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، امی کو آ لینے دو، میں نے جواب دیا۔ ان سے پوچھ لوں پھر چلتی ہوں۔ تب تک فریہ کا کیا ہوگا، اس کے گردے میں شدید درد ہے، وہ چلا رہی تھی۔ فریہ کی تکلیف کا سن کر میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ امی کو فون کرنا چاہا، کال نہ ملی تو میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا اور اشر کے ہمراہ چل دی۔ یہ میری سادگی تھی کہ اس پر اعتبار کیا۔ اشر مجھے اپنے گھر بلا لایا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ گھر خالی تھا، کہنے لگا، فریہ درد برداشت نہ کر سکی ہوگی، چھوٹی بہن کو لے کر ڈاکٹر کے پاس خود ہی چلی گئی ہے شاید، آؤ ہسپتال چلتے ہیں۔
کون سے ہسپتال اشر؟ میں نے سوال کیا۔ گردوں کے ہسپتال، اس نے ایک مشہور ہسپتال کا نام لیا۔ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر ہم چل دیے۔ میں سمجھے کہ وہ واقعی مجھ کو ہسپتال لے کر جا رہا ہے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ گاڑی میں ہی مجھے چکر آنے لگے اور میں غنودگی میں جانے لگی۔ اشر نے اپنے گھر پر ریفریجریٹر سے ٹھنڈا مشروب نکال کر پینے کو دیا تھا۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی تھی، مجھے پیاس لگی تھی۔ میں نے وہ مشروب جلدی جلدی حلق میں اتار لیا تھا۔ اس میں کوئی نشہ آور ملا ہوا تھا کہ گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ گاڑی نہ جانے کون سی جگہ اور کس کے گھر کے اندر لے گیا۔ کن لوگوں نے مجھے گاڑی سے نکال کر کمرے میں لٹایا کچھ نہیں پتا، لیکن جب ہوش میں آئی تو 2 اجنبی مرد اور ایک عورت میرے قریب موجود تھے، مگر اشر غائب تھا۔ ارد گرد دیکھا، پھر بستر سے اٹھی، پوچھا اشر کہاں ہے؟ ان میں سے ایک مرد نے جواب دیا، اشر کو بھول جاؤ، وہ تم کو ہمارے حوالے کر گیا ہے اور اب کبھی نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب ان کی باتیں سنی تو دنگ رہ گئی۔ مرد نے کہا، دیکھو کیسی لڑکی ہے، چھوڑا قیمت تو بہت لے گیا ہے۔ عورت بولی، صورت اچھی ہے لیکن اس پر بہت محنت کرنی پڑے گی، تم نے خواہ مخواہ اتنے پیسے دے دیے۔ مجھ کو چکر آ رہے تھے، آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، اوپر سے ان کے بول کان چھید رہے تھے۔ اسے ہوش میں لاؤ، کب تک اس کے پاس جوڑے بیٹھے رہیں گے؟ قابو کرنا ہے ورنہ رستے میں شور مچائے گی۔ اس فکر پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول دیں۔ لڑکی کیا وہ تیرا یار تھا؟ یہ سوال ہی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو کافی تھا۔ نہیں، وہ میرا بھائی تھا، سگی خالہ کا بیٹا، سراپا آنسو بن کر جواب دیا۔ اللہ اللہ! عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، پیسے کی خاطر لوگ رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ شریفوں کا یہ حال ہے اور ہم کو برا کہتے ہیں۔ لڑکی وہ تیرا بھائی تھا جو بھی تھا، تجھے بیچ گیا ہے۔ میں پوری طرح حواسوں میں آ چکی تھی، مگر یہ سنتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے پانی میرے چہرے پر ڈالا۔ ہوش میں آنا نہ چاہتی تھی، نیم خوابی کی کیفیت میں سوال کیا، آپ لوگ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ ڈرو مت، ہم ہی تیرے اپنے ہیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں دیں گے اگر تو ہمارا کہنا مانے گی۔ آرام سے ہمارے پاس رہے گی، عیش کرے گی۔ چل اٹھ جا اب، شاباش۔ مہتا کیا نہ کرتا، انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ گیراج میں گاڑی موجود تھی، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر یہ ایسی جگہ لے ہے کہ یہاں کے تصور سے ہی شریف لڑکی کی جان نکلی جاتی ہے۔ گھنگرو کی جھنکار اور تبلے کی تھاپ سنتے ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ اب ساری بیتی نگاہوں میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ اشر نے اپنی بے عزتی کا ایسا بھیانک انتقام لیا تھا۔ عورت مجھے تسلیاں دے رہی تھی، ہم جو بھی ہیں اب تمہارے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ آخرکار میں نے کہا، کیسے نہ گھبراؤں، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میری ماں پریشان ہو گئی، ابو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہاں گئی ہے ہماری بیٹی۔ جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے تو خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ تسلی رکھو۔ میں جانتی تھی یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، کیسے تسلی رکھتی؟ یہاں کا ماحول صاف چغلی کھا رہا تھا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ مجھے برائی پر اکسانے لگے، رام کرنے کو پیار اور چمکار سے کام لینے لگے۔ میں سسک کر محنت کرتی، مجھے جانے دو، اور میری سسکیاں گھنگرو کی جھنکار میں گم ہو جاتی۔ آخر وہ لوگ میری ہٹ دھرمی سے تنگ آ گئے تو سر شام ہی پانی میں کچھ ملا دیا اور مدوشی میں کسی کے حوالے کیا۔ اوپر والدین کا برا حال تھا، اشر کے ساتھ کسی نے جاتے نہ دیکھا تھا، اس پر تو شک کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھا، امی ابو کے دکھ میں برابر کا شریک بنا ہوا تھا، میری تلاش میں مدد کر رہا تھا۔ ہمدردی کے معاملے میں وہ سب سے آگے تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ ادھر جب مجھے ہوش آئے، ایک اجنبی کی خوابگاہ میں تھی۔ اس شخص کا ضمیر زندہ تھا کہ مجھ سے سوال کیا، تم کہ ہوش کر کے جہاں آئے تھے، سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میں نے رو رو کر تمام داستان اس کے گوش گزار کر دی۔ اس نے کہا، رو مت، میرے پاس خریدنے کو بہت روپیہ ہے، کوئی دوسری خرید لوں گا، مگر تم شریف اور باعصمت لڑکی ہو، تم کو بے آبرو نہیں کروں گا۔ وہ ایک پولیس آفیسر کا بیٹا تھا، شاید کہ اس کی رگوں میں شرافت کا خون تھا۔ وہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا، بولا، ان لوگوں سے میں نمٹ لوں گا، تم اپنے گھر جاؤ، پھر کبھی والدین کو اطلاع دیے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ چند دنوں کی غیر حاضری میں روتے روتے ماں کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، باپ کی کمر جھک گئی تھی۔ ان کو لوگوں کی طرح طرح کی باتوں نے الگ پریشان کیا تھا، کوئی کہتا ہے بھاگ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ماں باپ ہر کسی سے میرے کردار کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے، مگر دنیا بہت ظالم ہے، کون کس کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے۔ ماں تھی کہ زمانے بھر کی لان تان سن کر بھی ہر وقت میری سلامتی سے واپس گھر آنے کی دعائیں کرتی تھی۔ سچ کہتی ہوں کہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، یہ انہی کی دعائیں تھیں جو میں 15 دن بعد صحیح سلامت لوٹ آئی تھی۔
اس شخص نے جو برائی خریدنے وہاں گیا تھا فرشتہ بن کر مجھے میرے باپ کی دہلیز پر اتار گیا تھا۔ دروازہ ابو نے کھولا۔ ان کو دیکھتے ہی میں دھڑام سے گر گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر کے اندر لے آئے۔ ہم نے دوڑ کر گلے لگایا، پانی پلایا، پوچھا بیٹی کہاں تھی، کیا ہوا، ساری بات سچ سچ بتا دے۔ اتفاق کہ جب میں گھر آئی محلے کا ایک نوجوان جو اشر کا دوست تھا اس نے مجھے گھر جاتے دیکھ لیا اور اسی لیے میں اشر کو فون پر بتایا کہ تمہاری گم شدہ کزن گھر پہنچ گئی ہے۔ کوئی آدمی اپنی بڑی سی گاڑی میں اسے دروازے پر اتار کر چلا گیا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں آ گئی ہوں تو ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ اب فریہ اپنے گمشدہ بھائی کو روتی تھی اور میں اپنی گمشدگی کا جس کو ذمہ دار اس کا چہیتا بھائی تھا۔ والدین مجھ سے پیار کرتے تھے، ان کو یقین تھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر محلے داروں کے لیے گمشدگی کے بعد میری آمد کا ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جو کمینہ صفت تھے وہ بہانے بہانے سے تانے بازی بھی کر جاتے تھے، خاص طور پر ہمارے رشتہ دار۔ سچ کہا گیا کہ رشتہ دار تمہارے لیے اقرب یعنی بچھو کی طرح ہیں۔ مجھے ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے ہر کوئی میرے وجود سے نفرت کرتا ہے۔ اب میرے رشتہ کیا ہونا تھا، بہنوں کے رشتے بھی محال ہو گئے۔ مجھ سے والدین کا دکھ دیکھا نہ جاتا تھا۔ تبھی ایک روز میں نے وہ پرچہ ڈھونڈا جس پر اس شخص نے اپنا فون نمبر لکھ کر میرے پرس میں ڈال دیا تھا۔ اس کا نام منیب تھا۔ اس نے کہا میں منتظر تھا کہ تم مجھے کم از کم شکریہ کا فون تو کرو گی۔ میں نے جواب دیا اے مہربان شخص، میرے اوسانی اب بحال ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ مجھ پر بیتا ہے، سوچتی ہوں کیسا زندہ رہی اور اللہ کی مہربانی کا شکر تو ساری عمر ادا کرتی رہوں، تب بھی ادا نہیں کر سکتی کہ اس نے مجھے دلدل سے کیسے تمہارے ذریعے نکال دیا اور جہنم میں عمر بھر گرنے سے بچا لیا ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ منیب نے پوچھا۔ ارادہ کیا کروں گی، میں خواب تک نہیں دیکھ سکتی۔ لوگ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں، لیکن ان کو یہ کوئی نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا سنے ہوا ہے، ورنہ وہ رشتے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ روز ہی امی پوچھتے ہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ اب میں ان کو بتا دوں گا کہ ایک لڑکی پسند آئی ہے، لیکن قصہ کچھ اور گھڑنا پڑے گا۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری خاموشی میرا جواب تھی۔ منیب جیسے نیک فطرت محسن کو انکار کرنا حماقت تھی۔ ان کے گھر والے آ گئے تھے۔ امی ابو کو بتا دیا تھا کہ یہ وہی محسن ہے جس نے میری عزت اور زندگی بچائی ہے۔ انہوں نے آنے والوں کی بہت آؤ بھگت کی، سار آنکھوں پر جگہ دی اور رشتے کی حامی بھری۔ ایک ہفتے کے اندر اندر بہت خاموشی سے میرا منیب سے رشتہ ہوا اور شادی کی تاریخ تک والدین نے پوشیدہ رکھی، یہاں تک کہ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ یہ سبھی لوگ فرشتہ صفت تھے۔ بیٹا اچھا تھا تو والدین اس سے زیادہ اچھے تھے۔ منیب کہتے تھے پہلی بار جوانی میں غلطی ہوئی کہ اس جگہ پر گیا، شاید اللہ کو تمہارا بچاؤ اور ہمارا ملاپ منظور تھا۔ نہ پہلے کبھی گیا اور نہ آئندہ کبھی جاؤں گا، جتنی چاہے قسمیں لے لو۔ آج میں اور منیب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بچے بیرونی ملک پڑھ رہے ہیں اور ہم کینیڈا میں رہتے ہیں۔ یہاں کسی کو ہماری ماضی کا علم نہیں اور نہ ہی لوگوں کی باتیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں۔ فریہ کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس کے نابکار بھائی کا اشرت کا اب تک کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں دفن ہو گیا ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اگر زندہ ہے تو میری نظر میں مردوں سے بدتر ہے کہ عمر بھر جب تک زندہ ہے اپنوں سے ملنے نہیں آ سکتا، اور جو اپنوں کے ہوتے ہیں ان سے نہ مل سکتا وہ بھی تو جیتے جی مر ہی جاتا ہے نا۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔